حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں ایک صحابی سے غلطی ہو گئی، وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، پاک کر دیجئے۔ آپ نے چہرہ مبارک پھیر لیا۔ وہ دوسری طرف سے آیا، یا رسول اللہ غلطی ہو گئی، پاک کر دیجئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چہرہ مبارک پھیر لیا۔ آپ کا روئے سخن یہ تھا، آپ کا مقصد اور مطلب یہ تھا چہرہ پھیرنے کا کہ یہ مجھے گناہ کیوں بتا رہا ہے، یہ اللہ کے دربار میں جا کر معافی کیوں نہیں مانگ لیتا۔ یہاں پر علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ گناہ کرتے ہیں، جب آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے، جانے میں ہو یا انجانے میں ہو، اگر آپ سے کوئی اس طرح کی کوئی چیز گناہ صغیرہ کبیرہ ہو گیا ہے تو لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ آپ کا اور اللہ کا معاملہ ہے، اس میں لوگوں کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں آپ کا نقصان ہے۔ جب آپ اللہ سے معافی مانگ لیں گے، وہ گناہ ختم ہو گیا۔ جب آپ اس کو گواہ بنا لیں گے، پھر آپ کو اس کے سامنے معافی مانگنی پڑے گی، آپ کو بھی اس کو بھی بتانا پڑے گا کہ میں تو اللہ سے معافی مانگ چکا ہوں، وہ مانتا ہے یا نہیں مانتا، گواہ تو بن گیا۔ اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ جب آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو جائے، صغیرہ ہو کبیرہ ہو، چھوٹی ہو بڑی ہو، آپ کسی کو گواہ بنانے کی بجائے اللہ کے دربار میں آ کر آنسو بہائیں، اللہ تعالیٰ فوراً معاف کر دیتے ہیں۔ اب آپ نے فرمایا اس کو سنسار کر دو، غلطی اس طرح کی تھی، سنسار کر دو۔ گواہ بھی بنا لیا، حکم آ گیا، شریعت لاگو ہو گئی۔ اب جب اس کو سنسار کیا گیا، پتھر مارے گئے تو اس کے خون کے چھینٹے کچھ صحابہ اکرام کے کپڑوں پہ پڑ گئے، کچھ چھینٹے ادھر ادھر پڑے۔ شام کو چہمگوئیاں ہونا شروع ہو گئیں کہ پتہ نہیں کیا گناہ کیا تھا اس نے کہ اللہ کے رسول نے، اللہ کے پیغمبر نے اس کو پتھر مار کر سنسار کر دیا، پتھروں سے سنسار کروا دیا، کیا جرم کیا ہوگا۔ ان کے دلوں کے اندر نفرت پیدا ہونے لگی کہ اس کا خون اس طرح، وہ کپڑوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگے کہ اس کا خون اس طرح اس طرح اس طرح۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل کو بھیجا ہے کہ میرے محبوب کے پاس پیغام لے کر جاؤ، یہ جو اس کے بارے میں باتیں کر کے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں نا، جو باتیں کر کے نفرت کا اظہار کر رہے ہیں، ان کو جا کر بتا دو کہ جو اس نے غلطی کی اس کی سزا تو اس کو مل گئی، لیکن اگر اس کی توبہ کو مکہ کے اندر نہیں، مدینہ کے اندر نہیں، شمال اور جنوب، مشرق اور مغرب تک تمام گناہ گاروں میں بانٹ دیا جائے تو تمام گناہ گاروں کی بخشش ہو جائے۔